بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گناہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے ضروری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سورہ النساء کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے چلے جاتے ہیں گناہ، حتیٰ کہ جب آگ کھڑی ہوتی ہے ان کے سامنے موت تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، اور نہ توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ ہوں وہ کافر، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو کیا تلقین فرماتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم پر یہ ہمارے اہل و عیال کا حق ہے، ہم پر یہ ہمارے اہل محلہ کا حق ہے کہ ہم ان تک حق پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے یا کسی بھی اور طریقے سے انشاءاللہ ان تک حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں اور وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6870 نمبر حدیث ہے، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اور پھر ناحق کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ٹیک ہٹا لی اور فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو جھوٹ اور جھوٹی گواہی، جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار دہرائی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ زنا صرف اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو کائنڈلی سبسکرائب دی چینل، جس میں آپ کو یہ مکمل ویڈیو ملے گی۔ لیکن ناؤ کمنگ بیک کہ اللہ پاک نے اس کے بعد جن گناہوں کا ذکر کیا سورہ الہمزہ میں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کیا تم نے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے اور برائی کرنے کا خوگر ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ و جاوید کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس کا مال ہوتما میں ڈالا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ ہوتما کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ ہم ڈر جائیں اس وقت سے، ہم مال جمع کر کے گن گن کے رکھنے سے، بخل اور کنجوسی کرنے سے، اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ روکنے سے بچنے والے بن جائیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعن طعن کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کسی کے باپ پر لعنت کرو تو وہ تمہارے باپ پر لعنت کرے گا، اور یہ کہ تم کسی کی ماں پر لعنت کرو تو وہ تمہاری ماں پر لعنت کرے گا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے ماں بہن کی گالیوں کو اتنا عام بنا لیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ اور اصلاح کیے بغیر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے لڑنا کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم اس حالت میں مرو اور اپنے رب سے ملاقات کرو کہ تمہارے ذمہ قرض ہو اور تم کچھ بھی ایسا پیچھے چھوڑ کر نہ آؤ کہ جسے وہ دے کر وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ منافق ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے، اور اس کی 4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس میں سے ایک خصلت بھی ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے، اور
اس کی منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب اس کا جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ گالی دینے کی جو لعنت ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، ہم نے انشاءاللہ اس سے ضرور بچنا ہے۔ پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے گناہ آتے ہیں ان میں سے ریاکاری ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یعنی آپ اللہ سے بہتر کسی کو سمجھتے ہیں جس کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے آپ ان سے وہ کچھ پالیں گے جو آپ کو اللہ نہیں دے سکتا۔ ذرا آپ خیال کریں، سوچیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کس کو خوش کر کے کیا پالیں گے۔ اس کے بعد نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ، کفر و شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر ہم اس کو کفر اور شرک کے درجے پر اگر ہم اپنے آپ کو لے جائیں، اللہ کی آواز جب آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہم انکار کر دیں۔ اللہ کا حکم نہ ماننا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا، وہ کہاں پہنچ گیا؟ تو ہم نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ جو چل پھر نہیں سکتے تھے، انہیں دو کندھوں سے اٹھا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑنا کس قدر عام سمجھ لیا ہے، اور کس قدر ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں نماز کو ترک کر کے۔ تو ہم نماز کو پڑھنے والے، 5 وقت کی پابندی کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو بڑے گناہ ہیں اس میں مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شرابی شراب نوشی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور لٹیرا لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور خیانت کرنے والا خیانت کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ پس تم بچ جاؤ۔ اس کے علاوہ جو بڑے گناہ جو اللہ کے نزدیک یقیناً بہت بڑے گناہ ہیں، ان میں غیبت، بہتان اور غلط گمان کرنا کسی کے بارے میں، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر جاننا، دوسرے کو کمتر جاننا، دوسرے کو کم جاننا، اپنے آپ کو اچھا جاننا، دوسرے کی برائیاں کرنا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی انسان جذب کر سکے۔ اس لیے میں اس حدیث کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو۔ پوچھا گیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کو ناحق قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، نمبر 4 سود کھانا، جیسا ہم جانتے ہیں کہ سود اللہ سے جنگ کے مترادف ہے، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو مگر احسن طریقے سے، اور نمبر 6 کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ جو شخص اس حالت میں پیٹ پھیر کر مڑا میدان جنگ سے کہ اس کا ارادہ یہ نہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ جا کر ملے یا کوئی چال چلنے کی نیت ہو اس کی، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ اور آخری گناہ جسے ہمیں بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ کسی پر ہم بہتان اور تہمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں سخت وعید اس کی آئی ہے، اور تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ جو الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں جو ڈیٹیلڈ اللہ نے آیات نازل فرمائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ اٹس اے ڈیٹیلڈ ٹاپک،
غیبت، بہتان اور غلط گمان کرنے کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ ٹاپک کریں گے. کائنڈلی سبسکرائب دا چینل فار دا اپ کمنگ ویڈیوز. اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی نظروں میں کم تر اور لوگوں کی نظروں میں معزز بنائے. اللہ ہمیں اپنی نظر میں معزز بنائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے. اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ نگہبان. السلام علیکم.